السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عالم ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور علی ہے، حسین ہے حسین ہے علی کے دل کا چین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، کون سی وقار ہے بلا کشا سواری ہے، کون سی وقار ہے بلا کشا سواری ہے، کون سی وقار ہے بلا کشا سواری ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ دل یقی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے محض ضیاء مست ہے، کہ جس کی دب دب سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، کہ جس کی دب دب سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، ادھر سپاہ شام ہے ادھر فقط امام ہے، ادھر سپاہ شام ہے ادھر فقط امام ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے علی کے دل کا چین ہے، حسین ہے حسین ہے عین ہے، حسین ہے حسین ہے چین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، کون سی وقار ہے بلا کشا سواری ہے، کون سی وقار ہے بلا کشا سواری ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے وہ فاطمہ کا لال ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ بیت المال کی مجلس ہے، پر خوشی اس بات کی ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کے سید صاحب کی ہمت ہے کہ مجھے کریٹیسائز کریں، ایسے ہی بیت المال چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، ایسے ہی یا رسول اللہ۔ میں بس گھڑی دیکھوں 40 سے 45 سیکنڈ میں 45 سیکنڈ میں جو بات بولوں گا وہ آج نہیں کرسوں تک یاد رکھا، 45 سیکنڈ گھڑی دیکھوں، میرے سامنے بیٹھ کر اگر کوئی مجھے کریٹیسائز کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج کے زمانے میں کوئی سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے، دور سے کسی سے سن لیتا ہے کہ وہ میری شکایت کر رہا ہے تو کھنجر نکال دیتا ہے،
اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے آنکھ سے آنکھ ملا کر مجھے راہ دکھائیے، کیونکہ اگر آپ راہ دکھائیں گے تو میں کیسے اس منزل کو پار کروں گا؟ راہ دکھانے والا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اور آخری جملہ، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے صرف ہوا، کس نے دیکھا دل میرا چلتا ہوا۔ السلام علیکم۔ قمر صاحب آپ کے ادب نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں بائیں چھوڑ دیجیے، جس کا ادب دل میں ہو دماغ سے کچھ لینا چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ڈوب سکتی نہیں اس کی کشتی موت کے دریانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی ہے۔ السلام علیکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، ولادت طیبہ مولا امام حسن مجتبی، ولادت طیبہ نواز رسول امیر المومنین مولا امام حسن مجتبی، نعرے حیدری، حیدری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے لوگوں، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تضلوا ابدا، تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی چیز کتاب اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز وعطرتی، اور میری آل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ کی کتاب اور میری آل کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ بیت المال کے اراکین اور بیت المال کی ذمہ داران یہ انتہائی ہوشیار ہے کہ انہوں نے ختم قرآن کے لیے رمضان شریف کی تاریخوں میں سے ایک ایسی تاریخ کا انتخاب کیا ہے جس کو نسبت ہے کس سے؟ سبط مصطفیٰ حسن مشتبہ، اور یہ اس لیے کہ ہمیں قرآن کے انوار بھی حاصل ہو اور ہمیں اہل بیت اطہار کے برکات بھی حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی طرف سے بیت المال کے تمام اراکین
اور بیت المال کے تمام ذمہ داران کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی خدمات ہیں اور ان کی جو بھی کاوشیں ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام تر خدمات اور ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح انہیں مزید مفید و نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حاضرین ملت اسلامیہ، میری کوشش ہے کہ بہت مختصر گفتگو کروں، اس لیے زیادہ پھیلانے کا میں عادی نہیں ہوں۔ میں نے خطبہ کے بعد قرآن مجید سے پہلی وحی کی تلاوت کی۔ پہلی وحی قرآن مجید میں نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو نازل فرمایا وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں، اور وہ 5 آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا کس چیز سے پیدا کیا؟ من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا قلم سے، اور کیا سکھایا؟ وعلم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حاضرین ملت اسلامیہ، یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے، یہ قرآن مجید کا پہلا پیغام ہے، اور یہ قرآن مجید کی پہلی رسالت ہے، اور یہ قرآن مجید کا پہلا میسج ہے، اور یہ قرآن مجید کا پہلا لیسن، اور یہ قرآن مجید کا پہلا درس ہے، اور قرآن مجید کے پہلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان تیری حقیقت کیا ہے، اے انسان تیری سچائی کیا ہے؟ تیری سچائی یہ ہے کہ تو مٹی ہے، تو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ لیکن اے انسان سن لے، اگر تو کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو کوئی پرواز چاہتا ہے، اگر تو کوئی اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے تو سن، سب سے پہلے تجھے تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو ایمان کے بعد علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو بلند فرماتا ہے، لیکن جو علم والے ہیں انہیں کئی درجے بلند فرماتا ہے۔ تو ایمان کے بعد علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئی، علم رکھا گیا، حکومت رکھی گئی، مال رکھا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو چوز کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نیوز میں لائیو چل رہا، نیوز میں لائیو چل رہا۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا، جیسے ہی انہوں نے علم کو چنا اللہ رب العزت نے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی۔ لیکن حاضرین ملت اسلامیہ، علم کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے؟ میں یہاں علم کی فضیلت پر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، علم کی شرافت اور اس کی برکتوں کو بتانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ علم کے سلسلے میں جو موٹی بات ہونی چاہیے وہ موٹی بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ حاضرین ملت اسلامیہ، علوم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی علم ہوتا ہے اور ایک
عصری علم ہوتا ہے، ایک شرعی علوم ہے اور ایک عصری علوم ہے جن کو ماڈرن ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ پھر شرعی علوم میں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ مالدار ہو کہ غریب ہو، وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ شرعی علوم میں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز عقیدے کا علم، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر انسان کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کے سارے عمل غارت ہیں، اگر انسان کا ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ غارت ہو جائیں گے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو کس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ عقیدے کا علم۔ دوسرے نمبر پہ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں، ہر مسلمان کو نماز کے ضروری مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نماز کو صحیح اور درست کر سکے۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ روزہ، پانچویں نمبر پہ حج و عمرہ، اور چھٹے نمبر پہ حقوق، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتے داروں کے حقوق کیا ہیں، دوستوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اجنبیوں کے حقوق کیا ہیں، مسلموں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، جنوں کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، درختوں کے حقوق کیا ہیں، راستوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو چھٹے نمبر پہ حقوق کا علم اور لین دین کے جو معاملات ہیں، خواہ وہ بیع و شراء کے معاملات ہوں، خواہ وہ وصیت کے معاملات ہوں، خواہ وہ نکاح و طلاق کے معاملات ہوں، اور معاملات کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان کو ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان ربک لبالمرصاد کی تفسیر میں، جس کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن جہنم پر 7 پل بچھائے جائیں گے۔ کتنے پل؟ 7 پل بچھائے جائیں گے، اور وہ پل کیسے ہوں گے؟ ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ، اور ہر انسان کو ان 7 پلوں سے گزرنا ہوگا۔ جب انسان پہلے پل پر سوار ہوگا اسے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے؟ جب انسان پہلے پل پر سوار ہوگا تو اس سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب انسان پہلے پل پر سوار ہوگا تو اس سے اس کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے، سب سے پہلے ہمیں جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ایمان پر توجہ دینی ہے، عقیدوں پر توجہ دینی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بلیف کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات مختصر میں سمجھ لیں کہ انسان کا عقیدہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب کہ انسان اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم ہوگا، انسان کا عقیدہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب کہ انسان حضرت غوث پاک، حضرت خواجہ ہند البری، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام احمد رضا خان فاضل عزیز نے اپنے رسالوں میں جو عقیدے بیان کیے ہیں، جب تک انسان ان عقیدوں پر قائم نہیں ہوگا اس
ایمان کے بارے میں، دوسرے پل پر نماز کے بارے میں، تیسرے پل پر زکوٰۃ کے بارے میں، چوتھے پل پر حج اور عمرہ کے بارے میں، پانچویں پل پر روزہ کے بارے میں، اور چھٹے پل پر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، صلہ رحمی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری رشتہ داریاں بنائی تھی، کچھ رشتہ داریاں ایسی تھیں جو نسب سے تعلق رکھتی تھی، کچھ رشتہ داریاں ایسی تھیں جو سسرال سے تعلق رکھتی تھی، تم نے اپنے ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو چھٹے پل پر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، صلہ رحمی کے بارے میں، اور ساتویں پل پر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں حقوق کے بارے میں بعض حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے کسی کا ایک پیسہ میں کہہ رہا ہوں 100 روپیہ نہیں، 1000 روپیہ نہیں، بعض حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق کھایا ہوگا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے قصاص دلائے گا، اس کا بدلہ دلائے گا، اور بدلہ کس طرح دلائے گا کہ اس نے 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، اللہ رب العزت ان 700 جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جانے والی کا ثواب اس کو دے دے گا، صاحب حق کو دے دے گا۔ تو علوم کتنے طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں، ایک شرعی علوم ہے اور دوسرے عقلی علوم ہے۔ پھر شرعی علوم میں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ اس کے لیے عذر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص ان 6 چیزوں کا علم حاصل نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب ہوگا۔ کتنا عذاب؟ ہاں، بہت سارے لوگ بول میں نکل جاتے ہیں تو جانتے ہیں۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اس پر دوہرا عذاب ہوگا۔ ایک عذاب تو غلطی کرنے کا ہوگا، گناہ کرنے کا ہوگا، خطا کرنے کا ہوگا، اور دوسرا عذاب نہ سیکھنے کا ہوگا۔ اس لیے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، آمدی میں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب رہ گئے باقی علوم، خواہ وہ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ کا وسیع مطالعہ ہو، منطق و فلسفہ ہو، بلاغت ہو، عصری علوم ہو، ماڈرن ایجوکیشن ہو۔ 6 چیزوں کے علاوہ جو باقی علوم ہیں ان علوم کا حاصل کرنا پوری امت پر فرض ہے۔ یعنی امت میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو زبردست ڈاکٹر ہوں، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو زبردست لائر ہوں، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو زبردست انجینئر ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی علوم رائج ہیں اس امت مسلمہ پر مجموعی اعتبار سے اور امت ہونے کی حیثیت سے دنیا میں جتنے علوم رائج ہیں اور دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں اس امت پر فرض ہے کہ اجتماعی اعتبار سے ان علوم میں سے ہر علم کو حاصل کرے، اور نہ یہ کہ صرف ان علوم کو حاصل کرے اور غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ان علوم کو اسٹڈی کرے، ان علوم کا مطالعہ کرے، بلکہ دنیا میں جتنے علوم رائج ہیں ان علوم میں ایسا تبحر، ایسا کمال، ایسی عظمت، ایسی بہارت اور ایسی گہرائی سے حاصل کرے کہ صرف وہ ان علوم کو نہ پڑھے بلکہ ان علوم میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی وہ بتا سکے، اور ان علوم میں جو خامیاں ہیں اور جو کمزوریاں ہیں اور جو نقائص ہیں ان نقائص اور ان کمزوریوں پر بھی وہ اپنی رکھ سکے۔ اس لیے امام غزالی فرمایا کرتے تھے من لم يعرف احوال زمانه فهو جاہل۔ کہ جاہل کون ہے؟ امام غزالی نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے احوال سے باخبر نہیں ہے،
جو اپنے زمانے کے لوگوں کو جانتا نہیں ہے، جو اپنے زمانے کے علوم کو جانتا نہیں ہے، جو اپنے زمانے کے ایجوکیشن کو جانتا نہیں ہے، وہ جاہل حقیقت میں وہی جاہل ہے، وہی انپڑھ ہے اور وہی نافاہم ہے۔ اس لیے بیت المال کے آج کی اس عظیم الشان تقریب کے بینر تلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی ایمان کو صحیح نہیں کریں گے اشفاق بھائی اور جب تک ہمارے اعمال یہاں سے بھی اچھا ہے، اور ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے اور جب تک ہم اپنے حلق کے نیچے رزق حلال کو نہیں اتاریں گے اور جب تک دنیا میں رائج جو علوم ہیں ان تمام علوم میں ہم وہ کمال اور وہ مقام اور وہ عظمت حاصل نہیں کریں گے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، تو یہ کان کھول کر سن لے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس امت کو مضبوطی کے ساتھ کبھی بھی کھڑی نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ امت دنیا میں رائج تمام علوم میں وہ مقام حاصل نہیں کرنے کی ہے۔ یہ دنیا یہ امت روز بروز کھوکھلی ہوتی چلی جائے گی، یہ امت روز بروز کمزور ہوتی چلی جائے گی، یہ امت روز بروز گرتی اور کچلتی چلی جائے گی اور ہمیشہ اسے دوسروں کی بیساکھیوں کا سہارا اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی انقلاب چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی زبردست تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی اور ایک امت ہونے کی حیثیت سے آپ کو ادھر آئیے نا، کیا بول پڑے گا کہ اگرچہ ہمیں کھانا ملے نہ ملے، ہمیں پانی ملے نہ ملے، شادیوں میں سجاوٹ ملے نہ ملے، لیکن ہم اپنے معاشرے کی ایک بھی بچے کو انپڑھ ہوئے۔ ابن حزم کہا کرتے، بہت بڑے فقیہ گزرے، ابن حزم کہا کرتے تھے کہ ہماری بستی کا ایک بچہ بھی اگر بھوک کی وجہ سے مر گیا تو کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ کل قیامت کے دن بستی کے سارے لوگوں سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا کہ تمہاری بستی میں وہ بچہ رہتا تھا اور وہ بچہ بھوک سے مر گیا، تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی، تمہیں اس کی فکر نہیں ہوئی، تم نے اس کی خبر گیری نہیں کی۔ ابن حزم کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری بستی میں ایک بچہ بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا تو کل قیامت کے دن اس بستی کے تمام لوگوں سے اللہ رب العزت سوال کرے گا اور اگر وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے بستی والے تو اللہ رب العزت بستی کے تمام لوگوں کو عذاب میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ ابن حزم نے تو یہ بات کھانے کے بارے میں کہی تھی، مگر میں ابن حزم کی اسی بات کو بدل کر کہتا ہوں کہ ہم جس بستی کے ذمہ دار ہیں، ہم جس بستی میں رہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی پوزیشن عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اگر کسی منصب پر بیٹھایا ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کوئی بڑا اسٹیٹس دیا ہے تو ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہماری بستی کا ایک بچہ بھی تعلیم سے بیگانہ نہ رہے۔ شرعی علوم کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر بچے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، اگر بچے زبردست لایر بن سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے میں پلنے والے بچے جاہل رہ گئے تو قسم اللہ کی میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بستی کے تمام رہنے والے ذمہ داروں سے سوال کرے گا کہ تمہاری بستی میں وہ بچہ پلا اور وہ جاہل کیسے رہ گیا، وہ علم سے بیگانہ کیسے رہ گیا۔ حاضرین ملت اسلامیہ، تقاریر بہت سنتے ہیں، وعظ و نصیحت بہت سنتے ہیں،
بہت لیکچر اور اسپیچز سنتے ہیں. میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں یا واضح نصیحت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں بیداری لانی پڑے گی، ہمیں اپنے اندر احساس لانا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر اویرنس لانی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو کبھی بھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف کبھی بھی التفات نہیں فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کے لمبے لمبے دسترخوان پوری زندگی میں نہیں بچھوائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس کا عالم یہ تھا کہ سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 لباس ہوا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہائش کیسی تھی؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکانات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ تھا کہ اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ ہم کھڑے ہو کر اگر اپنے ہاتھ کو اس طرح کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھت ہمارے ہاتھ کو چھو جائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف کوئی اتفاق نہیں فرمایا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ امت اگر جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ وہ ہوٹلوں کے پیچھے برباد ہے، وہ کھانے کے پیچھے برباد ہے، وہ زرق لباسوں کے پیچھے برباد ہے، وہ محلات مکانات بنانے کے پیچھے برباد ہے. حاضرین ملت اسلامیہ، اس امت کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے جب تک ہم ایمان کے بعد تعلیم کے سلسلے میں یہ احساس اور یہ بیداری پیدا کریں. تو یہ آج کا میسج تھا اور یہ قرآن پاک کا پہلا میسج ہے. آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھا ہوگا اور اچھی طرح سنا بھی ہوگا. اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے تعلیم کے معاملے کو، تعلیم کے سلسلے میں بیداری لائیں اور تعلیم کے سلسلے میں اپنے اندر احساس پیدا کریں. اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ آج اگر کسی آدمی کی جیب میں پیسہ ہو اور اس کی جیب سے پیسہ نکال لیا گیا ہو اور اسے خبر ہی نہ ہو تو یہ بتائیے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوگی. کیسے ہوگا؟ اس کو خبر ہی نہیں کہ ہماری جیب سے پیسہ نکالا ہے نا. اگر کسی آدمی کی جیب میں 1000 روپے 2000 روپے پڑے ہوں اور کسی نے جیب سے نکال دیا اور اسے خبر ہی نہیں ہوگی تو اس کے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوگی، کوئی بے قراری پیدا ہوگی. کیوں؟ کسی کو اسے احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری جیب سے کچھ گیا ہے. اسی بات پر ہونا ڈاکٹر اقبال کی ہوا کرتے تھے کہ بائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں سے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ اس امت کا حال تو یہ ہے کہ اس امت سے سب کچھ چھن گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس امت کو اس کے چھن جانے کا احساس نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر تیاری کا جذبہ پیدا کرے اور وہ اپنے اندر کوئی احساس پیدا کرے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور جسیم بھائی کی صرف ایک بات آپ ہمارے اس کے جواب تو مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر تم میرے اندر کوئی کجی دیکھو گے، اگر تم میرے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی غلط بات دیکھو گے کیا؟ ایک شخص کھڑا ہوگا حضرت عمر فاروق اور ان کا غصہ بھی بہت مشہور. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ امیر المومنین یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، قسم اللہ کی ہم آپ کے اندر اگر کوئی کجی دیکھیں گے اور کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے اور اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ راستے سے ہٹ رہے ہیں تو اس تلوار کے ذریعے ہم آپ کو سیکھیں. حضرت عمر فاروق تو بہت غصے والے، بہت غضب میں آئے، بہت طیش میں آئے، بہت ناراض ہوئے. حضرت عمر فاروق
اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ الحمدللہ کہ تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جو عمر کی کجی کو دیکھیں گے وہ اپنی تلوار سے اس لیے اگر تنقید تعمیری ہوگی، اگر تنقید تعمیری ہوگی اس تنقید کو اسی طرح قبول کرنا چاہیے جیسا جیسی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بیت المال کے اراکینوں ذمہ داران کی طرف سے جو بھی اخلاص اور جو بھی جذبات پیش کیے گئے اللہ رب العزت ان کے اخلاص اور ان کے تمام جذبات کو قبول فرمائے اور اس پر انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجائے سے Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now